السلام علیکم دوستو، ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت اہم خبر ہے، ہمارے ساتھ رہنا ہے ثبوت کے ساتھ، آپ کو آگاہ کریں گے انشاءاللہ العظیم، آپ کو اپڈیٹ کریں۔ سب سے پہلی خبر پہلے ہوگی اور ہیڈ لائن، پھر جائیں گے تفصیل میں۔ تو سب سے پہلے آپ کو ہیڈ لائن سے کہا کر، اڈیالہ عمران خان نے منہ پر انگلی رکھی۔ منہ پر انگلی رکھ لینا یہ بھی ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ تو ہمارے جیسے چھوٹے بندے منہ پر رکھیں، جہاں بھی رکھیں، کوئی بھی نام نہیں لیتا ہے، لیکن بڑا بندہ جب منہ پہ رکھتا تو بڑی ایک معنی خیز ہوتی ہے۔ کپتان کی خاموشی، وجہ کیا بنی پتہ چل گیا، جو اس نے منہ پہ انگلی رکھی تھی تو اس کا بھی پتہ چل گیا، اور جو عمران خان نے منہ پہ انگلی رکھی اور منہ سے ہٹا دی، وہ ساری باتیں پتہ چل گئی۔ اور اگر میں مسلمان ہوں تو صرف عمران خان وجہ بنے۔ یہ کس نے کہا، یہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ مستری آئے تھے گاڑی ٹھیک کرنے، ساری گاڑی ہی بیچ ڈالی۔ آپ حیران پریشان ہو جائیں گے جب تفصیل میں جائیں گے۔ اب آپ کو تفصیل سے آگاہ کریں گے، لیکن ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ تو ہماری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا، چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ یہ ایک چھوٹی سپورٹ ہوتی ہے، ہم آپ سے مانگتے ہیں، اس کے علاوہ ہم آپ سے کچھ بھی نہیں مانگتے۔ تو سپورٹ کرنے سے بندے کا ایک حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ عمران خان کے گناہ جس وجہ سے وہ سزا کا مستحق ہے، یہ ہم سارے لے کر آئے ہیں، تو آپ کو دکھائیں گے کہ کس وجہ سے اس کو سزا مل رہی ہے، اور وہ حقدار ہے اس گناہ کا جس وجہ سے وہ جیل میں آج بیٹھا ہے۔ تو عمران خان نے منہ پر انگلی کیوں رکھی؟ جب صحافی گئے، کوئی بھی کسی بھی صحافی کی جو خبر ہے وہ باہر نہیں آ رہی، میڈیا پر پابندی لگ چکی ہے کہ کوئی کسی قسم کی اڈیالہ جیل سے خبر باہر نہیں دینی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان سے صحافیوں نے سوال کیا تو انہوں نے سپریم کورٹ اور چیف جسٹس آف پاکستان کے متعلق پوچھا تو انہوں نے منہ پہ انگلی رکھ دی، خاموش ہونے کا کہا۔ تو وجہ یہ ہے کہ جو تجزیہ کار، عقل نگار، جو تجربے کار لوگ بیٹھے ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا کہ خان نے آج منہ پہ انگلی کیوں رکھی اور کیوں خاموش رہنے کا کہہ رہے ہیں۔ تو آخر وہ وجہ بھی نکال لیتے ہیں، اور وجہ بھی سامنے آئی ہے بوثوق ذرائع سے۔ تو بات یہ ہے کہ جب انہوں نے سوال کیا، اور پھر انہوں نے جب جو 6 چیف جسٹس تھے، انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فیض عیسیٰ کو خط لکھا تھا، تو وہ خط انہوں نے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیا تھا، حالانکہ وہ اس کے ساتھی ججز تھے، لیکن اس نے بات نہیں سنی تھی۔ اور منہ سے انگلی اٹھانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جو 6 ججز کا خط گیا تھا، تو جناب محترم چیف جسٹس آف پاکستان افریدی صاحب، انہوں نے وہ خط منگوا لیا ہے، وہ خط بھی منگوا لیا، اس پر عمل درآمد بھی شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ جناب ایسے محسوس ہوتا ہے کہ جو جناب جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، ملک پاکستان اور ملک کی عوام جو ہے ان سے محبت رکھتے ہیں، درد دل رکھنے والے انسان ہیں۔ کوئی بھی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن سب سے پہلے اپنا ملک اور ملک کی عوام میں اسے پیار کریں گے تو انشاءاللہ دین آپ کو اس کا صلہ بھی ملے گا، رد عمل بھی آئے گا۔ تو تھوڑی سی آپ پاکستان کی عوام سے اور ملک سے تھوڑا سا پیار و وفا کر کے دیکھیں، انشاءاللہ دین آپ کو نظر بھی آئے گا اور معلوم بھی ہوگا۔ تو دوسری خبر تھی کہ میں مسلمان ہوں تو صرف عمران خان کی وجہ سے، یہ ایک یو کے کی رہنے والی ایک کرسٹینا بیکر کی کہانی ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس دولت تھی، شہرت تھی، خوبصورتی بھی تھی، سب کچھ تھا، تو لیکن اس کے باوجود بھی میں مایوس رہتی تھی۔ میں یہ سوچتی اور سمجھتی کہ مجھ میں کسی چیز کی کمی ہے جو پوری نہیں ہو رہی ہے، حالانکہ دولت، ڈالروں میں، یورو میں، سارا کچھ، خوبصورتی، شہرت، یہ ساری چیزیں، اس کے باوجود بھی ایک پریشانی مجھے لاحق ہے، وہ ختم نہیں ہو رہی ہے۔ تو ایک دن ہم باہر نکلے چائے پہ، تو میرے کافی سارے دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ جن میں انڈین بھی تھی، پاکستانی بھی تھے، سارے کچھ تھے۔ تو میں نے جس طرح دوستوں سے گپ شپ ہوتی ہے، میں نے ڈسکس کیا کہ یار میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے، تو میں اب کیا کروں؟ تو وہ سامنے ایک عمران خان میرے بیٹھے تھے، میں ان کو نہیں جانتی تھی کرکٹ کی، کیونکہ میرا شوق بھی نہیں تھا۔ تو انہوں نے سب نے مجھے اشارہ عمران خان کی طرف کیا کہا کہ یہ جو وہ بندہ بیٹھا ہے یہ ساری چیز آپ کو بتا دے گا، وہ فلاسفر ہے، آپ اس کے پاس جائیں۔ میں نے جیسے سلام دعا ہوتی ہے کیا، اپنا بتایا، تو ان کے پاس گئی۔ تو جو انہوں نے سب سے پہلے مجھ سے ڈیمانڈ کی نا
تو وہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ آپ ایک لمبا پہلے کوٹ پہن کے آئیں، اس کے بعد ڈسکس کریں گے سارا مسئلہ سارا کچھ۔ میں نے پہلے بڑا محسوس کیا کہ یار یہ لمبا کوٹ اور یہ، تو پھر میں نے چلو ٹھیک ہے مان گئی، میں نے پہنا۔ میں عمران خان کے پاس آئی تو پھر میں نے کہا کہ باہر چلتے ہیں، وہ ان کے ساتھ ہم باہر گئے تو انہوں نے مجھے ایسے بتایا کہ سب سے پہلے یہ آپ بتائیں کہ انسان کا مقصد کیا ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک ہم سے کیا چیز ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑے سوال، اور میں دل میں میں پہلے یہ سوچ رہی تھی کہ شاید مجھے کو ہنسائیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے، یہ بڑا خوبصورت ایک ہینڈسم سا لڑکا ہے، تو یہ 92 کی بات ہے، تو یہ مجھے کچھ اس طرح کی بات، لیکن وہ تو میرا ایک یکسر ہی انہوں نے ایک چینج کر دیا جب انہوں نے کہا کہ ہم انسان ہیں اور ہم کس لیے پیدا کیے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ اللہ پاک ہم سے کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے۔ تو میں بڑی سوچ میں، اور مجھے یقین ہو گیا کہ جو چیز میں چاہ رہی تھی تو جو اس میں مقصد ہے سارا اسی میں ہی پنہاں ہے۔ تو خیر چلتے گئے، آخر باتیں چلتی گئیں، انہوں نے مجھے کیا نام اسلامی کتابیں دیں، میں نے ان پر پڑھنا شروع کیا، سارا کچھ میں کرتی رہی۔ تو مختصر یہ کہ وہ کہتی ہے کہ جب مجھے پتہ چلا کہ واقعی جو مجھ میں کمی ہے تو سب سے اسی چیز کی کمی ہے، تو اللہ پاک جس کو بلاتا ہے تو وہ پھر اللہ پاک وسیلے بھی بنا دیتا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن اللہ پاک پھر وسیلے بنا دیتا ہے۔ جو اللہ پاک کو اچھا لگتا ہے وہ اپنے بندے کو کہیں ادھر ادھر جانے نہیں دیتا، وہ اپنے پاس ہی اپنے بندوں کو بلا لیتا ہے اپنے پاس، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اگر میں آج مختصر کہہ دوں کہ جو میں مسلمان ہوں تو صرف عمران خان کی وجہ سے ہوں، اس کی ویڈیو بھی ہے، اگر آپ کہیں تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے انشاءاللہ۔ باقی عمران خان کے تو بہت سارے گناہ ہیں جس وجہ سے اس کو سزا دی جا رہی، تو موٹے موٹے جو ہیں چیدہ وہ آپ کو بتائے چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو یہ چیز آتی ہے نا کہ سری لنکا میں بھی جس طرح ان کے لوگ مرتے ہیں ان کو جلایا جاتا ہے، تو مسلمانوں کو بھی ایسے ہی جلایا جاتا تھا۔ تو یہ وید شخصیت خان صاحب کی ہے جنہوں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ لہٰذا خدا را مسلمانوں کو آپ نہ جلائیں، یہ ہمارے مسلمانوں کے ہمارے مذہب میں نہیں ہے کہ ان کو جلایا جائے، بلکہ ہم ان کو دفناتے ہیں عزت و احترام تکریم کے ساتھ، ہم ان کو دفناتے ہیں، تو آپ اس طرح نہ کریں، ہمارے مسلمانوں کو نہ جلائیں بلکہ ان کو آپ الاؤ کریں کہ ان کو دفنایا جائے۔ اس کے بعد ان کے قبرستان بننا شروع ہوئے ہیں اور اس کے بعد ان کو دفنایا جاتا ہے۔ یہ تو ایک بہت بڑا گناہ تھا عمران خان کا۔ دوسرا یہ تھا کہ جب جنرل اسمبلی میں انہوں نے کہا تھا کہ جسم کی باڈی پہ کہیں چوٹ لگ جائے، زخم آ جائے تو وہیں پہ درد ہوتا ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کے دل میں درد ہو تو پوری باڈی محسوس کرتی ہے۔ تو اس طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں۔ جب آپ ان کی گستاخی کرتے ہیں تو ہمارے پورے دنیا کے مسلمانوں کے دل میں درد ہوتا ہے۔ تو یہ خدا را آپ ایسا نہ کیا کریں۔ تو یہ چیزیں تھیں جو انہوں نے بتائی تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے غریب کے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ سعودی عرب سے سب آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے کون سی ڈیمانڈ کی تھی اس کے شہزادے کے سامنے۔ تو یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور دوسری بات یہ ہے سب سے بڑی کہ جب وہ مدینہ پاک میں جاتے تھے تو اپنے پاؤں سے جوتے اتار لیتے تھے۔ یار اس بندے کے پیچھے خدا کی قسم کہ جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاج رکھی ہے، اس بندے کی اللہ پاک قیامت تک لاج رکھے گا۔ یہ میرے سے حلف لے لیں، جو آپ اس چیز پر یقین کر لیں کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لاج رکھتا ہے، اللہ پاک اس کی لاج رکھتا ہے، اور آپ کے ساری چیزیں آپ کے سامنے۔ دوسری بات یہ تھی کہ ایک مستری منگائے تھے گاڑی ٹھیک کرنے کے لیے، وہ ساری گاڑی بیچ دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے موٹر وے، ہمارے PIA، ہمارے ایئرپورٹ، سب چیزیں ہماری بیچی جا رہی ہیں۔ ابھی PIA کی بولی دی جا رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں ہم ملک کی بہتری کرنے جا رہے ہیں، آپ کی بہتری کرنے کے لیے آئے ہیں۔ جب ہماری چیزیں ہی آپ لوگ بیچ دو گے قرضہ لینے کے لیے، اور قرض کا پھر جو آپ نے واپس کرنا ہے، پھر اس کے اوپر ہم قرضہ لیں گے، ادھار لے کر اس کو ادھار کو واپس کرنا ہے ادھار لے کر۔ اس کہانی کی کسی کو سمجھ ہی نہیں آئے گی کہ کہانی کیا ہو کیا رہی ہے۔ تو ہم کیا سمجھ رہے ہیں ہمارے ملک کو ٹھیک کرنے آئے تھے، وہ ہمارے ملک کو ہی بیچ دیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت بڑی باتیں کرتے ہیں، بہت بڑا کچھ کرتے ہیں کہ بہت بہتر ہو رہا ہے، مہنگائی کم ہو رہی ہے۔
تو یہ وہی اسحاق ڈار والا جو ڈالر کو نیچے لے کے آیا ہے، اور بجلی کی جو لوڈ شیڈنگ تھی ختم تھی، جب یہ جاتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، ایسے محسوس ہوتا ہے کہ یہ جیب میں ڈال کر چلے گئے ہیں، وہ چیزیں ساری ہوا کی ہوا ہو جاتی ہیں۔ ابھی بڑے بھائی صاحب ہیں، خود دیکھ لیجئے، انہوں نے قاضی فیض عیسیٰ صاحب آئے تھے، وہ بھی آ گئے تھے۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے ایک دن بھی پاکستان میں نہیں گزارا، اور وہ لندن جا بیٹھے، اور جو بڑے بھائی تھے وہ بھی لندن میں ڈیرہ جمائے بیٹھے ہیں۔ تو باقی آپ سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے، جو مہنگا ہو رہا ہے، سستا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، جو چیزیں مل رہی ہیں کیسے مل رہی ہیں، کہاں سے مل رہی ہیں، یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں۔ تو بس دعا کیا کریں، بلکہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی خود کوشش کریں، جب تک عوام ٹھیک نہیں ہوگی باقی حکمران ہمارے ایسے ہی چلتے رہیں گے۔ تو ملیں گے اگلی ویڈیو میں، اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کر دینا اور چینل کو سبسکرائب کر دینا۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھنا، آپ اپنی ایمانداری پہ قائم رہیں، باقی کسی کو نہ جائیں، اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ سب کچھ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔